فیصل چودھری صاحب، وفاقی حکومت نے الزام عائد کیا ہے کہ علی امین کو بانی پی ٹی آئی نے دہشت گردوں کی صحیح سہولت کاری نہ کرنے پر ہٹایا گیا ہے اور سہیل آفریدی کو دہشت گردوں کی سہولت کار کے طور پر لایا جا رہا ہے۔ کیا کہیں گے، کیا ریاست سہیل آفریدی کو بطور سی ایم کے پی قبول کرے گی؟ دیکھیں سلمان، بات یہ ہے کہ یہ جو الزام ہے یہ تو محض الزام ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ بالکل بوکھلائی ہوئی ہے۔ دیکھیں، سہیل آفریدی صاحب یا پی ٹی آئی کا ایک موقف ہو سکتا ہے، لیکن آپ ان کو دہشت گردوں کو کون سے دہشت گردوں کی سرپرستی انہوں نے کی ہے یا کس کو انہوں نے پناہ دی ہے؟ اور علی امین صاحب نے دہشت گردوں کے لیے جو کام کیا ہے یا اس کی دہشت گردی کو کچلنے کے لیے، اس میں سب سے زیادہ جو اس میں ٹارگٹ ہے وہ تو پختونخوا کی عوام ہے، ہمارے افسران ہیں، ہمارے جوان ہیں، ہمارے پولیس ہے، ہماری فوج ہے، عام لوگ ہیں۔ ان سب کی جو ان کو پروٹیکشن دینا یا ان کے لیے یہ بات کرنا کہ جی دیکھیں، آپ عسکری کے ساتھ سیاسی حل بھی کریں اور ڈپلومیٹک حل بھی کریں، وہ بھی اپروچز رکھیں، تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے نا کہ جو حکومت ہے وہ کتنی بوکھلائی بھی ہے، اور یہ جو ابھی سارا معاملہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ایک آئینی اور قانونی گند ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ یہ استحقاق ہے کے پی اسمبلی کا کہ وہ جس کو اکثریت دیں، ممبران کی چوائس ہوگی، وہ اپنا سی ایم چنے، اور وہ سی ایم جو ہیں وفاق کی پالیسی تو کرنی پڑے گی۔ دیکھیے، جو دہشت گردی سے متعلق پالیسی ہے ان میں جو فورمز ہیں وہاں پہ یہ بات تو کرنی چاہیے، سی ایم کے پی کو اپنا موقف رکھنا چاہیے، لیکن آئینی اور قانونی طور پہ تو جو پالیسی وفاق دے گا وہ تو پروونشل حکومت باؤنڈ ہے، وہ آپ ان سے ان کے اسکوپ سے، دائرے سے باہر تو نہیں جا سکتے۔ تو لہٰذا یہ جو گفتگو ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ اس میں نئے سی ایم کے الیکشن کو روک تو نہیں پا رہی، لیکن روکنے کے ہیلے بہانے تلاش کر رہی ہے۔ ٹھیک، اچھا فیصل چودھری صاحب، گنڈا پور صاحب کو ہٹائے جانے کے فیصلے کے بعد دلچسپ صورتحال تو پیدا ہو گئی ہے نا۔ اپوزیشن اپنا وزیر اعلیٰ لانے کے لیے متحرک ہوئی ہے، اپوزیشن اتحاد کو 20 ووٹ چاہیے۔ ایسے میں الیکشن کمیشن نے بھی آج بڑی ٹائمنگ کے ساتھ تمام پی ٹی آئی اراکین اسمبلی کو آزاد قرار دیا۔ آپ بتائیں، کیا سہیل آفریدی اور وزیر اعلیٰ بن بھی جائیں تو پی ٹی آئی کے اختلافات اور اپوزیشن اتحاد اس پر فائدہ تو اٹھائے گی نا سر؟ نہیں، میرا نہیں خیال۔ یہ دیکھیں، وہ تو حق ہے، ظاہر اپوزیشن کا بھی حق ہے، وہ الیکشن لڑیں اور اپنا نمبر گیم پورا کریں، لیکن جو بھی لوگ عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے آئے، خاص کر کے پی میں، میرا نہیں خیال کہ سیاسی طور پہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ ڈیویٹ کریں، اور بہت پریشر ہوگا عوام کا ان کے اوپر، اور ہے یہ وفاق میں بھی دیکھیں بندے نہیں ٹوٹ سکے، کیا کیا کوششیں نہیں کی گئیں، لوگوں کے کاروبار بھی تباہ کیے گئے، گھروں کا چادر دیواری کا تقدس بھی پامال کیا گیا، لوگوں کو الٹے سیدھے مقدمات میں بھی ملوث کیا گیا۔ تو یہ مشکل بات ہوتی ہے۔ باقی اپوزیشن بھی سیاست کا حق استحقاق رکھتی ہے کہ وہ اپنا نمبر پورا کرے، اگر ان کو پاس نمبر آئے تو وہ اپنا پورا کر سکیں گے، لیکن اس کا کوئی چانس مجھے تو نظر نہیں آتا۔ اور اگر انٹرنلس جو ہے کوئی سیاسی اقدار جو ہے وہ تو ویسے اس ملک میں کوئی نہیں رہ گئی ہیں، تو اگر آپ اس پہ جائیں گے تو کے پی جو آگے بات کر رہا ہے، جو آگے دہشت گردی کا شکار ہے، اس میں اگر یہ تجربہ کریں گے تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا۔ ہمیشہ سے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے جب آپ ایک جعلی طریقے سے یا کوئی تبدیلی لاتے ہیں۔ یہ بات تو بالکل عیاں ہے نا کہ عمران خان صاحب کو ہی حمایت حاصل ہے لوگوں کی، تو اگر ان کا نامزد کردہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہی آئے گا، اس میں باقی یہ اپوزیشن کی جماعتیں یا یہ کہتے رہتے ہیں تو وہ تو روٹین کی بات ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا فیصل صاحب، بانی پی ٹی آئی نے گنڈا پور کو ہٹا کر سہیل آفریدی کو نامزد کیوں کیا؟ یہ بھی سوال تو ہے نا۔ اب کیا پیغام آخرکار وہ دینا چاہ رہے ہیں، اور کیا یہ سہیل آفریدی صوبے کے معاملات کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں، کیا اور اسپیشلی عمران خان صاحب کی رہائی کی کوششوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، وہ کتنا اچھا چلاتے ہیں، یہ تو آئیں گے اپنے فیصلے لیں گے، ظاہر ہے پولیٹیکلی فیصلے لینے پڑیں گے ان کو، جذباتی طور پہ تو نہیں ہو سکتا۔ جب آپ اس اہم سلاٹ پہ جاتے ہیں تو پھر آپ کو بطور چیف ایگزیکٹو پروونس کو وفاق کے ساتھ چلانا بھی ہوتا ہے۔ آپ آئین کے تحت اوتھ بھی وفاق کی پروٹیکشن کا لیتے ہیں، ہمارا وفاقی آئین ہے تو اس کے مطابق ہی چلنا پڑے گا۔ وہ اب رہائی کے لیے جو کوششیں علی امین نے کی ہیں یا ان کے وہ دعویٰ کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ سہیل آفریدی آگے کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، لیکن کنفرنٹیشن جو ہے
میرے خیال میں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی، اور بہتر یہی ہے کہ سیاسی فیصلے لیے جائیں۔ اور جہاں تک علی امین کو ہٹانے کا تعلق ہے تو وہ تو عدم اطمینان پچھلے سال نومبر کے بعد بڑھ گیا تھا بہت زیادہ، اور وہ ان کو کافی موقع دیا خان صاحب نے، لیکن وہ کوئی سیاست اپنے حلقے کی زیادہ کرتے تھے، ضلع کی کوئی انہوں نے وہ سی ایم لیول کی سیاست نہیں کی۔ پارٹی کے اندر بھی کافی ان کا ایک کافی لوگوں کو جو ہے وہ ساتھ نہیں لے کے چلے، تو یہ لوگوں کے لیے کوئی خبر ہوگی، بٹ فرینکلی اسپیکنگ میرے لیے کوئی خبر نہیں ہے، نہ سہیل آفریدی صاحب کی نامینیشن کوئی خبر ہے۔ یہ تو تقریباً سال بھر سے یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو الٹیمیٹلی گنڈا پور صاحب نے ایک ویسے آنریبل ایگزٹ لیا مجھ سے، جس سے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے اور عمران خان صاحب کے حکم کی تعمیل کی ہے، اس پہ تو ان کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے۔ بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب، ہم سے بات کر رہے تھے۔